على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر اسے طلاق دے دی تو اس کے بعد اس کے لیے وہ حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ان یتراجعا، کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کا گمان غالب ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے. فتلک حدود اللہ، اور یہ ہیں اللہ کی حدیں یبینھا، وہ انہیں کھول کر بیان کرتا ہے لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. پچھلی آیت مبارکہ جو ہم نے پچھلے درس میں سمجھی تھی اس میں یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے اور عدت کے دوران اگر وہ رجوع کر لے، 1 طلاق کی صورت میں بول سے اپنے عمل سے رجوع کر لے گا تو کافی ہے، لیکن اگر 2 طلاقیں دی ہیں تو عدت کے دوران اگر وہ رجوع کرتا ہے یا عدت کے بعد بھی رجوع کرتا ہے بشرطے کہ 2 دی ہوں، تو اس صورت میں وہ نکاح جدید کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو اگلی بات آیت نمبر 230 میں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2 کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی، 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقوں کا حق جو مرد کو شریعت اسلامی میں دیا گیا ہے اس کو استعمال کر لیا. اب اگر وہ اپنی طلاق یافتہ بیوی کو جس کو وہ 3 طلاقیں دے چکا ہے، چاہے وہ ایک کر کے دی ہیں یا تینوں اکٹھی دی، تینوں اکٹھی دے گا تب بھی 3 شمار ہوگی، الگ الگ دے گا 1 2 3 تب بھی 3 ہی شمار ہوں گی. اس صورت میں اب وہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اس کو اجازت ہے. اب یہ پہلے خاوند کے پاس صرف اسی صورت میں واپس آ سکتی ہے جو یہاں پہ قرآن نے بیان کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ ان طلقها، بس اگر اس کو طلاق دے دی یعنی 3 مکمل ہو گئی، اب یہ پہلے خاوند کے پاس اسی صورت میں واپس آ سکتی ہے کہ یہ دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کرے اور پھر اس سے بھی نہ بن پائے، اس سے بھی مزاج نہ بن پائے، آپس میں کھٹ پٹ رہے، معاملہ درست نہ رہے، وہ خاوند طلاق دے دے. اس کی عدت گزرنے کے بعد یہ بیوی چاہے تو اپنے پہلے خاوند کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے. جیسے کہ آیت میں واضح طور پہ اس میں کوئی بریکی والی بات نہیں، جیسے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، بس اگر دوسرے خاوند نے بھی طلاق دے دی اب ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی وہ پہلے خاوند کی طرف لوٹ سکتی ہیں. اس کو اصطلاح شریعت میں حلالہ شریعہ کہا جاتا ہے. میں نے لفظ حلالہ شریعہ کا استعمال اس لیے کیا کہ یہ ہو گیا ہے، معاملہ ایسا بن گیا ہے. نیتاً اگر حلالہ کیا جائے کہ کیا ہی اس لیے جائے کہ دوسرے سے نکاح کیا پھر وہ طلاق دے گا، معاہدہ اس طرح کا ہوا، ایسے حلالے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی. ایسے حلالے پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. باقی رہی بات ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیتاً کیا جانے والے حلالے کو پسند نہیں فرمایا. اور یہاں پر کون سا حلالہ شریعہ ہے کہ جس میں نکاح ہوا، کوئی نیت کوئی ذہن میں ارادہ نہیں تھا، نہیں بنی، طلاق ہو گئی دوسری بھی. اب کیا ہے
پہلے خامن سے اگر کوئی رجوع کی صورت نکلتی ہے، ان زنا اگر وہ گمانے غالب رکھتے ہیں، این یقیمہ حدود اللہ نے جو میاں بیوی کے درمیان حدود قائم کی ہیں، عفت و عصمت کی، آپس میں رکھ رکھاؤ کی، آپس میں نان و نفقہ کی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مودت کی، اگر وہ قائم رکھ سکتی ہیں تو دونوں رکھ سکتے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ ہے اللہ کی حدیں، جو بَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جس کو اللہ تعالیٰ قوم کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ یہ تو معاملہ ہے طلاق کا۔ اسی طرح اگر دوسرے خاوند کا نکاح ہوا اور فوت ہو گیا، تو پھر بھی وہ پہلے خاوند کے پاس عدت کر گزارنے کے بعد رجوع کر سکتی ہے، انہی شرائط کے ساتھ این یقیمہ حدود۔ پہلا مسئلہ۔ اگلی آیت، یہاں پہ پہلی بات آپ کے سامنے واضح